سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی قوم حاضر و عرض کرنے لگی ہے، یا نبی اللہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے، قحط سالی پڑ گیا ہے، بارش اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری قوم آئیں کھلے میدان میں چلتے ہیں، وسیع میدان میں چلتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے گا۔ تو توجہ کرنی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے، مولا ہمیں بارش عطا فرما، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا نہیں ٹالنی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی دعا کو قبول فرما لینا تھا۔ لیکن انبیاء کا ایک کام ہوتا ہے، انبیاء کا کام کیا ہوتا ہے؟ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانا، مخلوق کا قرب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر دینا، اللہ کے قریب مخلوق کو کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا واسجد وقترب، آپ سجدہ کر اور میرے قریب ہو۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے سجدے کی ضرورت ہے، سجدے کی ضرورت ہے۔ جس طرح حضرت ساریہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضور کے صحابی ہیں، میرے آقا کریم کے صحابی ہیں، جان نثار ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، وہ خدمت کیا کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں؟ جب حضور نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے، رات کو نماز تہجد ادا کرتے تھے، تو حضرت ساریہ پاک حضور کی بارگاہ میں آپ وضو کرواتے تھے، وضو کی خدمت بجا لاتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا حضرت ساریہ پاک وضو کرا رہے ہیں، میرے آقا نے وضو کیا اور رحمت عالمین جس کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا ہے، آپ کی رحمت جوش میں یا فرماتے ہیں ساریہ مانگ کیا مانگتا ہے، ساریہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور کی رحمت جوش میں آ گئی اور حضرت ساریہ پاک خاموش کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے دوبارہ فرمایا ساریہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ساریہ پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں مانگتا، ایک چیز مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا ہمسایہ ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھی ہونا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھی ہونا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا ساریہ ہو گیا، لیکن ایک شرط ضرور ہے، سجدے زیادہ کرنے پڑیں گے، سجدوں کی کثرت کرنی پڑے گی، سجدوں کی کثرت کر، جنت میں میرا ساتھی ہوگا تو، جنت میں میرا گوانڈی ہوگا تو۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے سجدوں کی ضرورت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم کو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سجدہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، ساتھ ان کی قوم بھی ہے، وسیع میدان میں جا رہے ہیں، ابھی وسیع میدان میں پہنچے ہی ہیں تو آپ نے فرمایا اے میری قوم چلو اب ہم چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم عرض کرتی ہے یا نبی اللہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ابھی ہم نے نہ ہی سجدہ کیا ہے نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بارش کیسے عطا فرمائے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں، آپ اپنی قوم کو فرماتے ہیں اے میری قوم توجہ کریں، جب ہم وسیع میدان میں جا رہے تھے میں نے دیکھا کیڑی وہ زمین پر لیٹ کر اپنے پاؤں اوپر کیے ہوئے ہیں آسمان کی طرف اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں یا مولا کریم گناہ انسان کرتے ہیں، تیری گناہ انسان کرتے ہیں، تیری نافرمانی انسان کرتے ہیں، مولا ان کا عذاب ہم پر کیوں ڈالتا ہے، ہمیں بارش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کیڑی کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیڑی کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو ادھر قابل غور فکرہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے، ایک شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کیڑی کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور کیڑی کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں، اس کی آواز جو اپنی بولی میں وہ کہتی ہے اس کی آواز کو سمجھ لیتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کیڑی کے کون سے ہیں اور ہاتھ کون ہے۔ آج تک کوئی سائنس کوئی ٹیکنالوجی اس طرح کی کوئی نہیں آئی جس نے آج تک بتایا ہو کہ کیڑی کے یہ پیر ہیں، یہ قدم ہیں، یہ ہاتھ ہیں، کسی چیز نے نہیں بتایا، یہ تو بتایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ یہ ان کی شان ہے، وہ کیڑی کی بولی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی اگر ہم ادھر بیٹھ کر حضور کی ذات پر درود پڑھیں تو میرے آقا بھی سنتے ہیں۔ تو توجہ کرنی ہے حضرت سلیمان کون ہے؟
حضرت سلیمان کون ہے؟ جب میرے آقا کریم معراج پر گئے اور مسجد اقصی میں جب انبیاء انتظار کر رہے تھے، انبیاء کھڑے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے، وہ سلیمان وہ ہیں جو میرے آقا کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں گے، میرے آقا کی اقتداء کریں گے، حضور مقتدا بنیں گے اور حضرت سلیمان یہ مقتدی بنیں گے۔ مقتدا کی زیادہ شان ہوتی ہے، مقتدی کی کم شان ہوتی ہے۔ سلیمان کی یہ شان ہے، وہ کیڑی کی زبان بھی جانتے ہیں، کیڑی کو بھی جانتے ہیں اور کیڑی کے ہاتھ اور پاؤں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان کی شان ہے، تو میرے آقا کی کیا شان ہوگی؟ حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان تخت پر جا رہے ہیں، حضرت سلیمان تخت پر جا رہے ہیں، کیا ہی بات ہے! یہ انبیاء کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ہر حکومت عطا فرماتا ہے، پانی پر حکومت عطا فرماتا ہے، ہوا پر حکومت عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک کل ہے۔ اپنے انبیاء کو اس خالق کل نے اپنے انبیاء کو مالک کل بنایا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر جا رہے تھے، ہوا میں سفر کر رہے تھے، ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ جب ہوا میں جا رہے تھے، رفتار سی بہت تیز سی، نیچے بڑھیا نے، ایک عورت تھی، بڑھیا تھی، اس نے جب دیکھا کہ تخت پر حضرت سلیمان جا رہے ہیں، جب یہ دیکھا تو مائی کے منہ سے، اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا۔ وہ کیا جملہ ہے؟ آپ کے دل کو ہلا دے گا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ کہتی، مائی کہتی ہے، صدقے جاؤں میں اس بیٹے کی ماں پر، صدقے جاؤں میں اس بیٹے کی ماں پر، قربان جاؤں اس بیٹے کی ماں پر، اس ماں نے اس کو جنا ہے۔ کیا ہی بات ہے! یہ تخت پر ہے اور ہوا میں سفر کر رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم کیا، تخت نیچے آ گیا، اس عورت کے پاس آیا۔ حضرت سلیمان عرض کرتے ہیں، اے اماں جان، آپ نے ابھی کوئی جملہ بولا ہے، بتائیں کیا بولا ہے؟ ابھی جملہ بولا ہے، بتائیں کیا بولا ہے؟ تو حضرت سلیمان کی کیا شان ہے؟ ہوا میں ہے اور تخت کی جو رفتار ہے، سواری کی جو رفتار ہے، بہت تیز ہے، تیز ہوا میں، تیز سواری پر حضرت سلیمان عورت کی زبان کو سمجھ لیا، اس عورت کی آواز کو سن لیا اور نیچے آ گئے۔ مائی کو کہتے ہیں، مائی کیا کہہ رہی تھی؟ مائی کہہ رہی ہے، حضور میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن عرض یہ کیا ہے کہ آپ کی شان میں کچھ جملے بولے ہیں، آپ کی شان میں کچھ جملے بولے ہیں۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں، اے مائی، اے عورت، کیا جملے بولے ہیں؟ کچھ ہمیں بھی بتا۔ تو حضرت سلیمان کی بارگاہ میں عورت عرض کرتی ہے، اے بیٹے، میں نے یہ کہا ہے اس ماں پر قربان جاؤں، اس ماں پر صدقے جاؤں جس نے اس کو جنا ہے، جس کی یہ شان ہے کہ تخت پر اور تیز سواری پر کس طرح سفر کر رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ توجہ کرنا، حضرت سلیمان نے جب یہ کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کی ماں پر صدقے جاتا ہوں، جب معراج کی رات آئے گی، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو آسمان پر بلانا ہے، اپنے پاس بلانا ہے، تو میرے آقا کریم پہلے آسمان پر ہوں گے، ان کے قدم پہلے آسمان کے اوپر، آسمان نیچے، دوسرے آسمان کے اوپر، آسمان نیچے، اور تیسرے آسمان کے اوپر حضور کے قدم ہوں گے، آسمان نیچے ہوگا، چوتھے آسمان پر جائیں گے، حضور کے قدم اوپر ہوں گے، آسمان نیچے ہوئے گا، پانچویں آسمان پر جائیں گے، پانچواں آسمان نیچے، حضور کے قدم مبارک اوپر، چھویں آسمان پر جائیں گے، حضور کے قدم اوپر اور آسمان نیچے، جب ساتویں آسمان پر جائیں گے، حضور کے قدم اوپر ہوں گے اور سات آسمان نیچے ہوں گے۔ تو آخری بات کہتا ہوں، حضور کی ذات عرش معلیٰ کے اوپر ہوگی اور ساتوں آسمان یہ نیچے ہوں گے، حضور کے قدم عرش معلیٰ کے اوپر ہوں گے۔ تو ادھر شان حضور کی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی ہے، تخت پر بادشاہی ہے، تخت پر آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہوا میں سواری کر رہے ہیں، بڑی تیز سواری کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے، لیکن ہیں آسمان کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ہے، آپ پہلے آسمان کے اوپر سے لے کر آپ عرش معلیٰ تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا ہی بات ہے! تو ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ بولے نے حضور کی شان میں، جب بولتے ہیں حضور کی شان میں کس طرح بولتے ہیں؟ جب تمام رسولوں سے حضور کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو زمین پر بھیجا، انبیاء معجزے لے کر آتے رہے، انبیاء معجزے لے کر آتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو زمین پر بھیجا تو معجزے لے کر نہیں بلکہ معجزہ بن کر آئے۔ تو شاعر نے کیا خوبصورت زبان میں کہا ہے کہ انبیاء معجزے لے کر آتے رہے، انبیاء معجزے لے کر آتے رہے،
جزا بن کر آیا ہمارا نبی. ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ حضور کی شان میں کس طرح بولے آپ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے